इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सैयद मुनव्वर हसन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। और इस भली सी बज़्म को सजाया है और हम सब का मुश्तरक जो एजेंडा है उस पर गुफ्तगू और बात करने, अपने ख्यालात औरों तक पहुँचाने, सबकी सुनने और मिलजुल कर खिदमत को सर-ए-फ़हरिस्त रखने का एहतमाम किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी तो ये है कि रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला बंदे से पूछेगा कि ए फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, मैं बीमार था और तूने मेरी इयादत भी न की, मैं भूखा था और तूने मुझे खाना भी न खिलाया, मेरे सर पर साहिबान न था, कोई साया न था, तूने मुझे वो भी फराहम न किया। तो बंदा हैरान होकर पूछेगा कि मौला, तू भला बीमार कैसे हो सकता था कि मैं तेरी इयादत करता और खिदमत करता? तू भला भूखा और प्यासा और बगैर साहिबान के क्यों कर हो सकता था कि मैं तेरी खिदमत करता? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तो उसकी इयादत करता, मिजाज कुर्सी करता, उसके दुख को मिटाता तो मुझे उसके करीब पाता, गोया कुर्बत इलाही के लिए और ताल्लुक़ बिल्लाह और अल्लाह के लिए बंदों की खिदमत, बंदों के दुखों का मदावा, बंदों के ज़ख्मों के ऊपर फाया, बंदों से मीठे दो बोल बोलना, गुड़ न दे सके गुड़ जैसी मीठी बात करना, उसके गम को बटाना, ये बड़ी इबादत भी है, खिदमत के हवाले से कुर्ब इलाही का दरिया भी है। इसलिए अल-खिदमत फाउंडेशन को भी, अल-खिदमत वेलफेयर सोसाइटी को भी बदर्जे औला इस बात को जहन में रखना चाहिए, जिसका यहाँ जिक्र और अदा भी हुआ है कि हम ये सारा काम खालिसतन लिल्लाह कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की पुकार पर लब्बैक कह रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की तौफ़ीक़ से हम किनार होकर कर रहे हैं। खिदमत के नतीजे में किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं और फिल हकीकत किसी के ऊपर बोझ नहीं डाल रहे। दूसरी बात बड़ी अहम यह है कि हम जिस तरह के माशरे में रहते हैं, इस माशरे में तो जितने खैर के और भलाई के काम हैं सब प्राइवेट सेक्टर करता है। आसिफ जरदारी साहब की इस्तिलाह में सब नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं। कुआं खोदना हो, मस्जिदों की तामीर हो, मदरसे बनाने हो, यतीमों के सर पे दस्त शफ़क़त रखना हो, बेवाओं की दस्तगीरी करना हो, उसके इदारे कायम करने हो, तमाम तालीम के दायरे में, सेहत के दायरे में जितने कदम बढ़ते नज़र आएंगे प्राइवेट सेक्टर करता है। इसलिए कि सरकार के पास तो बजट ही नहीं है और जो बजट है वो उनकी करप्शन ही का नज़र हो जाता है। ये जो प्राइवेट सेक्टर का ये काम करना है, ये उन्हीं जज्बों की वजह से है कि जो दीनी जज्बे, जो आखिरत की जवाबदेही से मामूर जज्बे हैं और आखिरत के हवाले से अपने आप को बेहतर बनाने के जज्बे। लेकिन जाहिर है कि हर बात जब तूल खींचती है तो जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, बहुत दूर तक चली जाती है। जब लोग प्राइवेट सेक्टर है पूरे माशरे के अंदर, जो हेल्थ के दायरे में नज़र आता है, जो एजुकेशन के दायरे में दिखाई देता और नज़र आता है, और अब तो लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में भी प्राइवेट सेक्टर है। अगर आपको अपनी जान अजीज़ है तो एक गार्ड अपने साथ रखें, उसको तनख्वाह दिया करें। अगर आपको अपने दफ्तर बहुत अजीज़ है तो एक गार्ड वहाँ पर भी रखें, और अगर आपके घर के लोग बड़े कीमती हैं तो एक गार्ड वहाँ पर भी रखें। इसलिए कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जिसे ये काम करना है वो भी प्राइवेट सेक्टर से रुजू करे, नॉन स्टेट एक्टर से बात करे कि ये काम। ज़ाहिर है जब बात आगे तक बढ़ी तो फिर लोगों ने कहा कि स्टेट तो जिहाद भी नहीं करती, जिहाद भी हमें को करना चाहिए। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर ने जिहाद भी शुरू कर दिया। सारा कश्मीर के जिहाद में जिन लोगों का हिस्सा है, फौज नहीं है। फौज तो डेकोरेशन पीस का काम देती है,
کوئی اگر اس سے ڈر جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ڈرے تو بری بات ہے ظاہر ہے۔ یعنی زندگی کے تمام دائروں کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ڈھلان کے اوپر چل پڑتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، تو میں نے عرض کیا کہ جب زندگی کے ان تمام دائروں میں پرائیویٹ سیکٹر اپنے آپ کو منواتا ہے، تو جب جہاد کے دائرے میں بھی افغانستان میں پرائیویٹ سیکٹر نظر آتا ہے، کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر نظر آتا ہے، فلسطین میں پرائیویٹ سیکٹر نظر آتا ہے، کہیں فوج تو نظر نہیں آتی۔ مسلمان ملکوں کی 56-57 ملکوں کی 56-57 فوجیں ہیں، لیکن کسی ایک فوج کا آپ نام بتا دیں کہ جو مسلمانوں کے لیے لڑ رہی ہے۔ امریکہ کے لیے لڑتے ہیں، نیٹو کے لیے لڑتے ہیں، اس کو سپلائی فراہم کرتے ہیں، اس کے لیے دکھ سہتے ہیں، اس کے لیے ایڈ اپنی بند کراتے ہیں، لیکن خدمت اسی کی کرتے ہیں۔ ایک حکومت کو ختم کرتے ہیں، دوسری کو ختم کرتے ہیں، طالبان کی حکومت کو ختم کرتے ہیں تاکہ امریکہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ حامد کرزئی، جب یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وجہ طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جہاد تو بغیر ریاست کے نہیں ہو سکتا۔ جب تعلیم بغیر ریاست کے ہو سکتی ہے، صحت بغیر ریاست کی ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر، جان کا تحفظ بغیر اس کے ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ اگر آپ کو بھارت سے لڑنا ہے تو اپنی پرائیویٹ فوج، اپنی پرائیویٹ آرمی بنائیں۔ لوگ یہاں پر حیران ہوتے ہیں، سوالیہ نشان بن جاتے ہیں، لیکن ہو تو رہا ہے نا اس وقت۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جو جہاد کر رہا ہے، اس کو آپ برا کہیں، اچھا نہ کہیں، اس کو چارج شیٹ دیں، اس پہ شریعت نافذ کرنے کا الزام لگائیں، جو چاہے اس کے بارے میں کہیں، لیکن یہ تو طے شدہ امر ہے کہ امریکہ اگر خوفزدہ ہے تو حقانی نیٹ ورک سے ہے، پاکستان کی فوج سے تو خوفزدہ نہیں۔ امریکہ اگر خوفزدہ ہے تو طالبان سے ہے، اور اس طریقے کے اور لوگوں کے نام بھی وہ لیتے ہیں۔ میں نہیں لے رہا کسی کے نام، میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو یاد ہو، معلوم ہوگا کہ کل کابل کے اندر جس بڑے ہوٹل کے اوپر حملہ ہوا اور 23-24 آدمی اس کے اندر ہلاک ہوئے، امریکہ کے جو کمانڈر ہیں، نیٹو کے جو کمانڈر ہیں اور جو امریکی ہیں، انہوں نے فوراً یہ اعلان کیا کہ یہ حقانی نیٹ ورک نے حملہ کیا۔ حالانکہ طالبان نے کلیم کیا کہ ہم نے یہ حملہ ان وجوہات سے کیا، لیکن وہ کیونکہ پاکستان کو کارنر کرنا چاہتے ہیں، دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اس بیان کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان میں نہیں ہے، شمالی وزیرستان میں نہیں ہے، یہ سارا نیٹ ورک طالبان کے ماتحت افغانستان میں ہے، اس لیے اس شرارت کو انہوں نے شروع کیا۔ تو اس لیے الخدمت کے حوالے سے جو کام اس وقت پورے ملک کے اندر کیا جا رہا ہے وہ بڑا بابرکت کام ہے۔ اس کے اندر دن دونا رات چوگنا اضافہ ہونا چاہیے۔ خون کی بوتلوں کے بارے میں تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ 5 بلین 50 لاکھ بوتلیں چاہیے ہوتی ہیں، تو بمشکل 20% اس کی یا 25% اس کی فراہم ہوتی ہیں، باقی نہیں ہو پاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی ڈاکٹر صاحبان نے بتائی ہے اور ہمیں گرہ میں باندھ لینی چاہیے کہ خون دینے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، خون دینے کے نتیجے میں اس کی صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر معاملات میں تو خون دینے سے صحت بہتر ہوتی ہے، اور جو خون دیا جاتا ہے وہ فوراً خالی جگہ وہاں نہیں رہتی، خلا نہیں باقی رہتا، وہ خلا پر ہو جاتا ہے، وہ جگہ پر ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحبان میں بتاتے ہیں۔ تو میں الخدمت کو، ان کے تمام معاونین کو جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان کے تمام بہی خواہوں اور خیر خواہوں کو اور جذبہ دینی سے سرشار تمام رضاکاروں اور کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کام کرنے کا ہے، اس کے نتیجے میں خلق خدا کے دلوں کو جیتنے کا یہ کام ہے۔ ان کی خدمت کے نتیجے میں فی الحقیقت بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو متعارف کرانے اور اسی کام کو ملٹیپلائی کرنے، یعنی جیومیٹریکل پرپورشن سے اس پورے کام کو ملٹیپلائی کرنے اور بڑھانے کا یہ کام ہے۔ لہذا اگر بلڈ بینک کا افتتاح ہے یا خواتین کے ہاسپٹل کی بات، خواتین ہاسپٹل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے اور بہت مبارک ہے کہ اس میں سب خواتین ہوں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے بارے میں تو نام لے کر کہا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ایڈمنسٹریشن میں بھی خواتین ہوں گی، تاکہ خواتین کے حوالے سے اس کے اندر ایک اصولی بات بھی پوری کی جا سکے اور معیار کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا تعاون آپ کو حاصل ہوا ہے، میں ان تمام لوگوں کا فرداً بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خیر کے اور بھلائی کے اور برکت کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی نیتوں کا، ارادوں کا یہ اخلاص اس دنیا کے اندر بھی رنگ لائے گا اور یہ کام دور تک پھیلے گا، پہنچے گا اور اپنے آپ کو بنوائے گا، اور آخرت کے حوالے سے بھی یہ فی الحقیقت ایک بڑی جمع پونجی اور فی الحال ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔